حمزوں والی باب تفعیل میں نہیں پیدا ہو رہی نا, باب فعال میں پہلے سیغے میں پیدا ہو گئی تھی. جہاں سچویشن ہوگی وہاں پر قاعدہ اپلائی ہوگا کہ دونوں حمزوں کو آپ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو ادا کیا تھا. آمنا یؤمنو, آسرا یوسرو, اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. جہاں سچویشن پیدا ہوگی وہاں پر چینج آئے گی, یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک. اچھا, اس مؤنث نے آگے بھیجا, اس کے عربی کیا ہوگی؟ قدمت. میں نے اس لیے نہیں مٹایا کہ یہ ساتھ ساتھ رہے, آپ کو یاد رہے. اس مؤنث نے آگے بھیجا قدمت. اس مؤنث نے کیا آگے بھیجا؟ ما قدمت. یا اس مؤنث نے جو آگے بھیجا, ما قدمت. اس مؤنث نے پیچھے چھوڑا, اخرت. اسی طرح کر لیں ما اخرت. تو جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اس میں سے ایک صورت کا تذکرہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتصرت, اور جب ستارے بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت, اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. واذا القبور بعثرت, اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت واخرت, ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. تو مؤنث کا صیغہ اس لیے لگا کہ علمت نفس, علمت, علمہ سے علمت نفس, یعنی ہر جان, کل نفس مراد ہے, ہر جان جان لے گی ما قدمت, جو اس نے آگے بھیجا, واخرت, اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی اس کے مختلف ترجمے جو ہے مفسرین نے بیان کیے. اس میں سے ایک جو رائے ہے وہ زیادہ اس کے مطابق لگتی ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, وہ اس کو آگے بھیج دیتا ہے. اچھا ہے تو بھی آگے بھیج دیا, برا ہے تو بھی آگے بھیج دیا. اور جو بھی اچھا یا برا عمل وہ کر لیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے تو اس کے اثرات و نتائج جو پیچھے چھوڑ دیتا ہے وہ آخرت میں آ جائے گا. یعنی اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا, اچھا یا برا سب اس کے سامنے آ جائے گا. اور وہ جو چھوڑ کر آیا تھا, یعنی انہی کاموں کے, اچھے یا برے کاموں کے نتائج و اثرات, وہ بھی اس کے سامنے آئیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے عمل کر لے کہ وہ تو انشاءاللہ تعالی ملیں گی. اگر برا عمل کرتا ہے اس کے بھی اثرات و نتائج جو مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر, اس کا حصہ اسے بھی وہاں پہنچتا ہے. یعنی اگر اچھا اکاؤنٹ اس کا کھلتا ہے تو ایک دوسرا اکاؤنٹ بھی اس کا ساتھ کھلتا ہے جس میں برائیاں جو ہیں وہ جس پر وہ لوگ کاربند ہوں گے تو وہ بھی اس کے پیچھے پہنچیں گی, تو وہ بھی اسے وہاں پر معلوم ہو جائے گی. تو یہ تھا ما قدمت و اخرت. محموز ہو گیا ہمارا. محموز کے بعد آتا ہے ہمارا مضاف. عین دال دال, عین دال دال. عدد یعدد تعدیدا, گننا, عدد سے نکلا ہے گننا. ٹھیک ہے, کردان آپ خود ہی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعدد. ٹھیک ہے, وہ شخص جس نے مال کو جمع کیا, وعدد, اور پھر اس کو گنتا رہا. یعنی اس میں مطلق گننے کی جو ہے وہ مذمت نہیں ہے کہ مال گنا بھی نہ جائے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ وہ ہے کہ وہ 100 کے چکر میں جو انسان رہتا ہے, یہ مراد یہ ہے اس میں. ٹھیک ہے, مطلب ظاہر بات ہے کہ پاس پیسے آئیں گے تو آپ گنیں گے انہیں, تو وہ اس کے لیے ہلاکت, تباہی, بربادی ہے. اس کا کام ہی بس یہ ہے کہ جمع کرنا اور پھر اس کو گنتے رہنا کہ کس چکر میں ہوگی. لے جی, آپ کا یہ مضاف بھی ہو گیا. اس کے بعد ہمارا مادہ غیر صحیح فعل کی قسم. اب ایک ترتیب آپ کے سامنے آ جانی چاہیے غیر صحیح افعال کی بھی. محموز, مضاف, مثال, اجوف, ناقص اور پھر لفیف. ٹھیک ہے, اور پھر مثال میں تینوں قسمیں, واوی,
یائی دو قسمیں بلکہ ہر کیٹیگری میں، اجوف میں واوی یائی اور ناقص میں واوی یائی، اور اس طرح لفیف میں مفروق اور مقرون. یہ ایگزامپلز آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تو مادہ پہلے مثال واوی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال واوی میں میرے پاس مادہ ہے واو دال عین. ودع یودع تودیعا. ودع یودع تودیعا، اس کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا. اس نے چھوڑ دیا، کیا عربی ہوگی؟ ودع، اس نے چھوڑ دیا. ودع، اس نے تجھے چھوڑ دیا. ودع کا اس نے تجھے نہیں چھوڑا. ما ودع کا. اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب اس جو ضمیر کی صورت میں استعمال کر رہا ہوں اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں. تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. ہاں جی، ما ودع کا تیرے رب نے، ربو کا. مثال یائی، یہ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا سین را. یسرا یسرو. یسرا یسرو تیسیرن، آسان کرنا. یسرا یسرا یسرو یسرت یسرتا یسرنا یسرتا یسرتما یسرتم یسرتی یسرتما یسرتنا یسرتو یسرنا. یسرو تیسرو تیسرو ایسرو نیسرو. یسرانی تیسرانی 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 یسرونا یسرنا تیسرونا تیسرنا تیسرینا. یسرا یسرو تیسیرن، آسان کرنا. ہم نے آسان کیا. جی، ہم نے آسان کیا. ماضی یسرنا. ہم نے قرآن کو آسان کیا. یسرنل قرآن. ہم نے قرآن کو آسان کیا. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. ماضی قریب قد. یقیناً کے ساتھ بھی لگا لیں. یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، بلکہ ماضی قریب کا مفہوم زیادہ ہے. ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا. اور تاکید لانا چاہتے ہیں، لقد یسرنا القرآن. یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کس لیے؟ للذکری. للذکری، نصیحت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. قرآن مجید آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. آپ اس سے تھوڑی بہت عربی پڑھ کے احکام نہیں اخذ کر سکتے، ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ تھوڑی بہت عربی پڑھنے کے بعد اب آپ فتوے جو ہیں وہ دینے شروع کر دیں. نو. ہاں، نصیحت آپ نے حاصل کرنی ہے. جتنی بھی آپ کے سامنے یہاں پر آیات کوٹ کی جاتی ہیں وہ ساری نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اس اعتبار سے بہت آسان ہے. آپ نے دیکھا کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، بالکل آسان مضمون ہے. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو قرآن مجید کا یہ ایک دعوت ہے. اس پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ بالکل ہم ہیں، ہم اس نصیحت کو حاصل کریں اور اللہ تعالی ہمیں اس نصیحت سے فائدہ پہنچائے. اسی طرح نیسرو، ہم آسان کریں گے. نیسرو کا، ہم تجھے آسان کریں گے. للیسرا، سب سے بڑی آسانی کے لیے. تو یہ 30ویں پارے میں آیات ملتی ہیں آپ کو. انسان کا چوائس وہاں پر رکھا ہوا ہے کہ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں جو ہیں مختلف ہیں. دو کردار بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. فمن آتا، جس نے دیا، واتقا، اور بچ بچ کر چلا.
وصدق بالحسنى، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کر دی، فسنیسرہ للیسرا، فسنیسرہ للیسرا، تو ہم اس کو آسان کر دیں گے سب سے بڑی آسانی کے لیے، مراد ہم اسے آسانی کے راستے پر ڈال دیں گے۔ اس کے برعکس وہ کردار بھی ہے، وَمَن بَخِلَ، وہاں تھا آتا مال دینا، یہاں بخلا، وہاں تھا اتقا بچ بچ کر چلنا، یہاں پر وَمَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، استغنا لاپرواہی، بے پرواہی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تکذیب کر دینا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اسے آسان کر دیں گے سب سے بڑی مشکل کے لیے، اور یسرا سے مراد جنت ہے اور اسرا سے مراد جہنم ہے، یعنی انسان کا چوائس ہے کہ وہ کس کو اختیار کرتا ہے۔ یہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور اگر وہ یہ اختیار کرتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی راستے آسان کر دیتے ہیں، تو یہ اس کا اپنا چوائس ہے۔ ٹھیک، تو آگے فرما دیا وما یغنی عنہ مالہ، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ اس جہنم کے گڑھے میں گرے گا، وہ جسے بچا بچا کر رکھ رہا ہے۔ تو یہ ہمارا مادہ ہو گیا مثال، وابی اور یائی۔ اجوف کی طرف آ جائیں۔ اجوف میں آپ کو مادہ ملے گا، ہاں جی، سواد واورا، صورا یصورو، صورا یصورو تصویرن، ٹھیک، تصویر بنانا، اسی سے مصور بھی لفظ نکلا ہے، ٹھیک، سارے لفظ اسی الفاظ سے آپ دیکھیں گے کہ ملیں گے آپ کو۔ وہ صورتیں بناتا ہے، تصویر بناتا ہے، یصورو، وہ تمہاری صورت بناتا ہے، یصورکم، ٹھیک ہے، وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحامی، ارحام میں، رحمن کی جمع ارحام۔ دیکھیں آپ کو ایک اندازہ یہ بھی ہو گیا ہوگا کہ جمع مکسر کا وزن جو موسٹلی استعمال ہو رہا ہے وہ افعال کا وزن ہی ہے، جگہ جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ افعال 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 کا وزن آپ کو ملے گا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، یعنی آپ کی اور میری شکلوں میں ہمارا اس میں کتنا اختیار ہے یا ہمارے والدین کا کتنا اختیار ہے، بالکل کیف یشاء، جیسا کہ وہ چاہتا ہے وہ آپ کی شکلیں جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ شین یا با، شیبا، یشیبو، وہ اجوف واوی تھا، عین کلمہ کی جگہ پر واو ملا تھا آپ کو، یہاں پر عین کلمہ کی جگہ پر آپ کو یا مل گیا تو اجوف یائی آ گیا۔ شیبا یشیبو تشیبن، اس کے معنی ہوتے ہیں بوڑھا کرنا۔ اچھا، بوڑھا کرنا متعدی فعل ہے، اس لیے باب تفعیل میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ یہی مادہ، اصل مادہ کیا ہے؟ شین یا با ہے نا، یہ شین یا با باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں، تو کیا بنے گا ذرا ثلاثی مجرد اب آپ کو بھی ذہن میں لائیں۔ نارمل بنے گا آپ کا شایابا ضربا یضربو یش یبو، شایابا یش یبو۔ پھر اجوف کے قواعد سچویشنز کے مطابق ہر فعل متحرک ما قبل فتح الف میں چینج ہو جائے گا، تو کیا بن جائے گا یہ شابہ۔ شابہ سے آپ گردان کریں گے، شابہ شابہ، شابو شابت، شابتا شبنا، ٹھیک، باب ضرب ہے تو زیر آئے گی، شبنا، شبتا، شبتما، شبتم، شبتی، شبتما، شبتنا، شبتو، شبنا۔ ہر فعل متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور کیا بن جائے گا، ٹرانسفر کر کے اس کے موافق حرف میں چینج ہو گیا، یشیبو، شابہ یشیبو، ٹھیک ہے، شابہ یشیبو ثلاثی مجرد میں آ رہا ہے تو اس کے معنی ہے بوڑھا ہونا،
بوڑھا ہونا. وہ بوڑھا ہو گیا, کیا عربی ہوگی؟